تاریخ انسانی کے صفحات پر بکھرے بہترین واقعات میں سے ایک سچا اور بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ انسانی جدوجہد اور بقا کی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے بے رحم سمندر۔ اس کی مترجم ہیں رضوانہ عثمانی۔ یہ 7 ستمبر سن 1966 کی ایک طوفانی صبح کا واقعہ ہے جب ناروے کا 3 منزلہ فیری جہاز شاکریک سمندر کی لہروں پر ڈولتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہ سمندر پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہاں تیز و تند ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس سمندری جہاز کو ناروے سے ڈنمارک کی طرف جانا تھا۔ اچانک ایک اونچی اور بلند قامت لہر آئی اور اس نے 285 فٹ لمبے جہاز کو سر تا پا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی ساری چیزیں تتر بتر ہو کر رہ گئیں۔ اس میں سفر کرنے والے 144 افراد خوف و دہشت سے چیخنے چلانے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں قیامت صغریٰ آ گئی ہو۔ سمندر کا وہ حصہ طوفانوں کے لیے پہلے سے مشہور تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان دنوں موسم بے حد خراب تھا اور ہر چیز غیر یقینی ہو گئی تھی۔ تاہم وہ ایک اہم بحری سفر تھا، چنانچہ جہاز کو ڈنمارک کی طرف جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس طوفانی لہر نے جہاز میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی مچا دی۔ عرصے کے وسط میں جہاز کو موڑنے کا جو وہیل لگا ہوا تھا وہ اپنی بنیاد سے ہٹ گیا اور ایک قیامت خیز آواز کے ساتھ دور جا گرا۔ شکر ہے کہ اس وقت کوئی مسافر وہاں نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے نیچے آ کر دب جاتا اور اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی۔ وہیل کے عرصے سے اکھڑ جانے کے سبب ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ اس میں سے تیز آواز کے ساتھ پانی اندر آنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سارے مسافر اور جہاز کا عملہ بدحواس ہو گیا۔ انہیں اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ جہاز کے اندر آنے والے پانی نے جہاز کی تباہی کو یقینی بنا دیا۔ عرصے پر رکھی چیزیں ریلے میں بہہ بہہ کر سمندر میں جانے لگیں۔ پانی اب انجن روم کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ وہاں بھی سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ جہاز کا عملہ گرتا پڑتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہاز اور اس کے مسافروں کو کیسے بچایا جائے۔ شاکریک کا 45 سالہ کیپٹن ڈیوڈ اپنے کیبن سے نکلا اور اس نے عرصے کی طرف دیکھ کر صورتحال کا فوری اندازہ لگا لیا۔ وہ 40 برس سے ان طوفانی لہروں سے کھیل رہا تھا اور اسے بخوبی معلوم تھا کہ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے کیبن میں واپس جا کر جہاز راں کمپنی کے ہیڈ آفس کو ریڈیو پر SOS پیغام دیا۔ وہ ایک ذہین، تجربے کار اور فوری عمل کرنے والا شخص تھا۔ اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی نازک موقع پر وقت ضائع کرے گا۔ جہاز میں پانی بھر جانے کی وجہ سے وہ 30 درجے کے زاویے پر ٹیڑھا ہونے لگا۔ کیپٹن نے جہاز کے مسافروں کو ہدایت دی کہ وہ سب سے اوپری عرصے پر چلے جائیں۔ وہی ایک مقام تھا جہاں اس وقت تک ان کی جان بچ سکتی تھی جب تک کہ پورا جہاز نہ ڈوبے۔ کیپٹن نے اپنے کیبن سے نکلنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اور جہاز کے عملے کے 3-4 افراد باہر رہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کارگو میں رکھا ہوا بھاری سامان اٹھا کر کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاز ایک طرف کو ڈھلک رہا تھا۔ وہ اس کا توازن درست رکھنے کی منصوبہ بندی کر سکتا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق مسافر اوپری عرصے پر پہنچنے لگے۔ کیپٹن کی دوسری ہدایت کے مطابق بچوں کو لائف جیکٹس پہنا دی گئیں تاکہ اگر وہ پانی میں گر بھی جائیں تو فوری طور پر ڈوب نہ سکیں۔ ان کی تعداد 30 تھی۔
باقی ماندہ جیکٹس عورتوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اس کے بعد لائف بوٹس سمندر میں اتاری گئیں۔ اس دوران کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ مسافروں کو ان میں اتارا جائے۔ اس کے بعد ربڑ کی 32 کشتیاں سمندر میں ڈال دی گئیں۔ یہ اچھی کشتیاں تھیں، ان میں بیک وقت 20 مسافر سوار ہو سکتے تھے۔ رسیوں سے بنی سیڑھیوں سے مسافروں کو ان ربڑ کی کشتیوں میں بحفاظت اتار دیا گیا۔ مسافروں نے کسی عجلت اور ساسیمگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ربڑ کی کشتیوں تک پہنچ گئے۔ سمندر اس وقت غضبناک تھا اور اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ایسی ایک قہر آلود لہر اچانک آئی اور اس نے ان ربڑ کی کشتیوں کو اوندا کر دیا۔ سمندر میں ڈوبنے والے مسافروں کی چیخ و پکار سے کیپٹن اور عملے کے افراد کے دل دہل گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا ہولناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن کو تو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر جائے گی۔ بچے اپنی ماؤں سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے بچھڑ گئیں۔ وہ ایک دل دوز صورتحال تھی۔ اسکول ٹیچر ایلن مارگریٹ، جو اپنے 28 طالب علموں کے ساتھ ناروے سے ڈنمارک جا رہی تھی، اس وقت دل گرفتہ حالت میں تھی۔ وہ طالب علم، جن کی عمریں 13 اور 14 سال کے درمیان تھیں، سمندر کی خونخوار لہروں کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ ایک لہر نے اس کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اس کا چہرہ عرشے سے ٹکرایا تو اس کے آگے کے دانت مجروح ہو گئے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ دوسری لہر نے اسے بہا کر ایک بھاری کریٹ کی آڑ میں کر دیا۔ جہاز سے دیا جانے والا SOS کا پیغام ہیڈ کوارٹر میں وصول کر لیا گیا تھا، اس لیے ناروے سے ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کا عملہ نہایت مستعد تھا اور سمندر میں ڈوبنے والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ شیکورسکی 61 تھا، جو جان بچانے والے اسکواڈرن نمبر 722 سے تعلق رکھتا تھا اور ناروے کی حکومت کی درخواست پر ڈنمارک رائل ایئر فورس کی طرف سے آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے 37 سالہ پائلٹ رابرٹ نے جب نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے مایوسی ہوئی۔ بحری جہاز شاکریک سمندر کی لہروں پر یوں ڈبکیاں کھا رہا تھا جیسے کوئی ویل مچھلی سطح آب پر بار بار منہ نکالتی ہے۔ وہ دیو قامت جہاز موت و زیست کی حالت میں تھا۔ اس کے قرب و جوار میں نہ جانے کتنے افراد سمندر میں غوطے لگا رہے تھے۔ وہ سب دہائی دے رہے تھے مگر ان کی شنوائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا ہیلی کاپٹر گھماتا ہوا ایک لائف بوٹ کے اوپر لے گیا جس میں اندازاً 30 کے قریب عورتیں اور بچے سوار تھے۔ ضابطے کے مطابق ہیلی کاپٹر کی بلندی 30 فٹ تھی، مگر اسے فضا میں کھڑے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک سمندر کی غضبناک لہر نے اچھل کر اس کے ہیلی کاپٹر میں پانی بھر دیا اور ونڈ شیلڈ کو دھندلا کر دیا۔ رابرٹ گھبرا گیا اور اس نے ہیلی کاپٹر کی بلندی میں اضافہ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بلندی سے کوئی مسافر اس کے ہیلی کاپٹر تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اسے واپس جا کر حفاظتی عملے کو لانا پڑے گا تاکہ وہ متاثرین کو ہیلی کاپٹر تک پہنچا سکے۔ تاہم اس نے اپنے طور پر کوشش کی اور 75 فٹ کی بلندی سے رسی کا ایک چھلا نیچے پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ مسافر کسی کی مدد کے بغیر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ مسافروں میں کوئی تجربے کار نہیں تھا جو آسانی سے ہیلی کاپٹر تک پہنچ سکے۔ طوفانی لہریں جھاگ بناتی ہوئی اٹھ رہی تھیں، اس لیے ہیلی کاپٹر کو ان سے بچاتے ہوئے نیچے کرنا تھا اور رسی کے چھلے کو تھامنے والوں کو بچانا تھا۔ جب چھلے کو متاثرین نے تھام لیا تو رابرٹ نے ہیلی کاپٹر کو اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ 8 افراد تھے جنہیں وہ بچانے جا رہا تھا۔ جھاگ اڑاتی لہروں کے درمیان اسے 2 بحری جہاز اور دکھائی دیے
جو متاثرہ جہاز سے اس وقت 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ رابرٹ ان میں سے ایک کی طرف گیا۔ وہ ناروے کا جہاز پولر ہیو تھا۔ مسافروں کو اس کے عرشے پر اتارنے کے بعد اس نے کیپٹن سے ریڈیو پر درخواست کی کہ وہ ڈوبنے والے جہاز کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا جہاز روسی تھا جس کا نام گلفاؤبر تھا اور وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنی سمت تبدیل کی اور اس طرف چل پڑے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک سے 4 مزید ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گئے۔ رابرٹ نے ریڈیو ٹرانسمیٹر پر انہیں بتایا کہ موسم بے حد خطرناک ہے، اس لیے جان بچانے والے عملے کو سمندر میں اتارنے کا عمل خطرے سے خالی نہیں ہوگا، البتہ اگر ہنگامی حالت میں ایسا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے الفاظ ابھی منہ ہی میں تھے کہ اچانک ایک لڑکا سمندر میں ڈوب گیا اور اس کی ماں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اسے بچانے کے لیے ایک آدمی نے اس کے پیچھے سمندر میں چھلانگ لگا دی، مگر دونوں غوطے کھانے لگے، اس لیے کہ ہیجانی لہریں انہیں رفتہ رفتہ ربر کی کشتی سے دور کر رہی تھی۔ ارے ان لوگوں کو بچاؤ، اس نے حفاظتی ٹیم کے سارجنٹ بینٹ سے کہا جو نیچے ہی کھڑا تھا۔ وہ 3 بار اپنی کوششوں میں ناکام رہا کیونکہ پرشور لہریں ان دونوں کو اٹھا اٹھا کر اوپر نیچے پھینک رہی تھی، البتہ چوتھی کوشش میں وہ کامیاب رہا اور اس نے ان کو کپڑوں سے پکڑ لیا اور کھینچ کھانچ کر کسی نہ کسی طرح سے ربر کی کشتی پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کہنے کو یہ چھوٹا سا کام تھا مگر طوفانی لہروں کے سبب بے حد دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے ان کی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے لڑکے کو رسی کے حفاظتی چھلے میں ڈالا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر اس نے رسی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو انہیں ہیلی کاپٹر میں موجود پائلٹ نے مشین سے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بچے کو بچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ سارجنٹ بینٹ کے لیے ایک ہولناک تجربہ تھا۔ اس کا سینہ ابھی تک دھونکنی ہو رہا تھا۔ اس نے منہ پھاڑ کر گہرا سانس لیا اور دقت سے کہا، میں اب لوگوں کو بچانے کے لیے نیچے نہیں جا سکتا۔ رابرٹ نے اسے بتایا کہ اگر حفاظتی ٹیم کے افراد ایسے موقعوں پر پیچھے رہ گئے تو ڈوبنے والوں کو کون بچائے گا؟ ایسی موقعوں پر تو انہیں مستعد اور چوکنا رہنا ہے۔ اس کے سمجھانے پر وہ پھر سمندر میں اترا اور اس نے یکے بعد دیگرے مزید 3 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کی حوصلہ مندی کو رابرٹ نے مہمیز کیا تھا۔ دوسرے ہیلی کاپٹر میں بھی یہی صورتحال تھی۔ حفاظتی ٹیم کے افراد کو یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈوبنے والوں کی جان بچانے کی کوشش میں خود اپنی جانوں سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ رابرٹ کی ہدایت پر حفاظتی ٹیم کے 5 افراد پہلو بپہلو سمندر میں اترے تاکہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی مدد کر سکیں بلکہ ایک دوسرے کا بھی خیال کر سکیں۔ اوپر سے رابرٹ چونکہ ان لوگوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، چنانچہ وہ چیدہ چیدہ ان لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ ارے 175 تم کافی نیچے تک پہنچ چکے ہو، ذرا اپنا خیال رکھو، سائیڈ میں ہو جاؤ۔ 148 تم کیا سوچ کر اتنا آگے چلے گئے ہو، اچھی طرح سے جان لو کہ تم کوئی آبدوز نہیں ہو۔ وہ ایسی ہی ہدایات دے کر اپنے لوگوں کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے 18 افراد کو سمندر سے اٹھایا۔ یہ سب پانی میں دیر رہنے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی ہدایت پر ایک مددگار نے انہیں کمبل دیے۔ جب وہ تیسری بار خشکی کی طرف سے واپس آیا تو اس نے تقریباً 30 کشتیوں کو ڈوبنے والے جہاز شاکریک کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ جرمنی، انگلستان، روس اور ڈنمارک سے تعلق رکھتی تھی۔ ان میں سے چند ایک دو بحریہ سے متعلق تھی جبکہ باقی ماندہ مچھلیاں پکڑنے والے ٹرالر تھے۔ وہ سب انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس جہاز کے مسافروں کی زندگی بچانے آئے تھے۔ پھر اس نے 3 ہیلی کاپٹروں کو بھی فضا میں گڑگڑاتے دیکھا۔ وہ سویڈن، ناروے اور ڈنمارک کی طرف سے آئے تھے۔ اطراف کے ملکوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے جس سے جو کچھ ہوا
وہ کرنے پر آمادہ تھا۔ ان ہیلی کاپٹروں نے بھی ربڑ کی کشتیاں سمندر میں پھینکنا شروع کر دی تاکہ سمندر میں غوطہ کھانے والے اپنی جان بچا سکیں۔ وہ سب اسی کوشش میں تھے کہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ یہ دوسری بات تھی کہ سمندر بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ انسانی جان بچانے کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ رابرٹ نے جن مسافروں کو سمندر سے اٹھایا تھا وہ انہیں نزدیکی قصبے ہرتشال کے ساحل پر جا کر اتار رہا تھا۔ وہاں ایمبولینس کھڑی تھی جو مسافروں کو ہسپتال لے جا رہی تھی۔ ہسپتال میں 200 افراد کے لیے بیڈ مخصوص کر دیے گئے تھے۔ وہ بیڈ اب بتدریج پر ہو رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود وہ سب مسافروں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سمندر میں اسکول ٹیچر تھرونڈل ربڑ کی کشتی میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کسی مددگار نے کشتی میں کھینچ لیا تھا۔ جب وہ اپنے حواسوں میں آئی تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگی جو ڈوبنے والوں کی جانیں بچا رہے تھے۔ اس کی کشتی میں ڈنمارک کی ایک استانی بینٹ جیسن، آسٹریلیا کا ایک صنعت کار کینتھ ٹامسن، اس کی بیوی، جرمنی کا ایک فوجی جوان، ایک برطانوی خاتون، ڈنمارک کے ایک کسان کی 13 سالہ بیٹی، فرانس کی ایک 5 سالہ خوبصورت بچی۔ اس بچی کے والدین ڈوب چکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں یاد کر کے روتی رہی۔ اس کے بعد اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ پھر سسکیاں لینے لگتی۔ اس موقع پر ٹامسن اس کی پیٹھ تھپک کر اسے دلاسا دینے لگتا۔ یک آسمان پر گڑگڑاہٹ سنائی دی تو تھرونڈل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا جس سے ایک مضبوط موٹا تار نکلا ہوا تھا اور اس تار سے ایک شخص جھول رہا تھا۔ وہ تار نیچے تک آ گیا تو تھرونڈل کو اس میں رسی کا ایک چھلا بندھا دکھائی دیا۔ حفاظتی ٹیم کا کارکن دراصل مسز ٹامسن کو اس ٹوکری میں بٹھا کر ہیلی کاپٹر میں روانہ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ربڑ کی کشتی کے قریب آیا تو اس نے مسز ٹامسن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک بڑی لہر آ کر کشتی سے ٹکرائی اور وہ تیزی سے گھومنے لگی، جس کی وجہ سے مسز ٹامسن جھٹکا کھا کر سمندر میں جا پڑی اور غوطے کھانے لگی۔ اس افتاد پر وہ سراسیمگی میں چیخنے چلانے لگی۔ مسٹر ٹامسن بھی بدحواس ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کی جان کیسے بچائیں۔ ایک کارکن پانی میں کود پڑا اور اس نے مسز ٹامسن کو سہارا دیا، پھر رسی کا چھلا ان کی کمر کے گرد باندھ دیا۔ اس نے اشارہ کیا تو انہیں ہیلی کاپٹر میں کھینچ لیا گیا۔ اس طرح سے وقفے سے 3 اور افراد کو ربڑ کی کشتی سے اٹھا لیا گیا۔ کام بہت سست رفتاری سے ہو رہا تھا، لیکن بہرحال ڈوبنے والوں کی جان بچائی جا رہی تھی۔ وہ موت سے زندگی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسرت کی دمک تھی۔ ہیلی کاپٹر اس کے بعد دوسری سمت میں مڑ گیا کیونکہ اس کے پائلٹ کو ایک کشتی الٹتی نظر آئی تھی۔ اس کے مسافر مدد کے لیے چیخ چلا رہے تھے۔ تھرونڈل اور دوسرے مسافر ایک بار پھر ربڑ کی اس کشتی میں بے یارو مددگار رہ گئے۔ وہ دل گرفتہ تھے اور اب انہیں اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بھی بڑی لہر ان کی کشتی کو الٹ سکتی تھی۔ ان کے ساتھ 11 افراد اور بھی غضبناک لہروں کے رحم و کرم پر تھے۔ کچھ فاصلے پر اوندھی ہو جانے والی کشتی کے کسی مسافر نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیا، جس سے مسافروں کی جان بچنے کی امید ہو گئی، اس لیے کہ اب وہ اس سوراخ کے ذریعے سے نکل سکتے تھے۔ ایک 13 سالہ طالب علم ہیٹنگ جہاز کے عرصے پر تھا جب اس نے جہاز کو ڈوبتے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ وہ چند گھنٹوں بعد تیز سے جا لگے گا تو اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا ربڑ کی ایک کشتی تک چلا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں پر یہ ثابت کر دیا کہ مصیبت میں اگر انسان اپنے حواسوں پر قابو رکھے تو بخوبی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے شاباش دی۔
ربر کی وہ کشتی بھی مضطرب لہروں کی تاب نہ لا کر اچھل رہی تھی۔ ہیٹنگ کو اندیشہ ہونے لگا کہ اس کی محنت اکارت ہو گئی۔ وہ جہاز سے کود کر ربر کی کشتی تک تو پہنچ گیا ہے، مگر جب کشتی ڈوبے گی تو اس کی قبر پانی میں بند جائے گی۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہے تھے کہ سامنے سے کسی نے ان کی طرف ایک رسا پھینکا، پھر عجیب و غریب زبان میں ہدایت دی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تاہم انہوں نے وہ رسا اپنی کشتی سے باندھ دیا۔ وہ مچھلی پکڑنے والا ایک ٹرالر تھا، اس کا عملہ عرصے پر کھڑا تھا۔ اس نے ربر کی کشتی کو اپنے ٹرالر کی طرف کھینچ لیا۔ یوں ان سب کی جان بچ گئی جو اس کشتی میں سوار تھے اور ہر لمحہ موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ ہیننگ نے بعد میں بتایا کہ وہ سب عجیب سی زبان بول رہے تھے جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ روسی ہیں۔ ان کا سلوک بہرحال ہمارے ساتھ اچھا تھا۔ ہم نے جان بچانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے چھوٹے جہازوں نے بھی رپورٹ دی کہ وہ اپنی کوشش کے مطابق جتنے افراد کی جان بچا سکتے تھے انہوں نے بچا لی۔ ڈنمارک کے جہاز نے اپنی کمپنی کو 1:40 پر اطلاع دی کہ اس نے 6 آدمیوں کی جان بچا لی ہے۔ اسی طرح سے اسکول ٹیچر تھرونڈل کی کشتی جب ناروے کے ایک ٹرالر کے قریب پہنچی تو اس کے عملے نے ربر کی کشتی میں سوار سارے مسافروں کو عرصے پر اٹھا لیا۔ اس طرح سے وہ سب بھی سمندری طوفان کے بے رحم ہاتھوں پامال ہونے سے محفوظ ہو گئے۔ ناروے کے اس جہاز کا نام پولر ہیو تھا۔ اس نے مجموعی طور پر 30 افراد کی جان بچائی۔ جان بچانے کے سلسلے میں شاکریگ کے کیپٹن ڈیوڈ نے بھی بڑی حوصلہ مندی کا ثبوت دیا۔ وہ ڈوبتے جہاز پر اب بھی سوار تھا۔ اس نے ایک عورت مارتھا کو جہاز کے عرصے سے پھسل کر پانی میں جاتے دیکھا تو اس نے اپنے ریڈیو پر پیغام دیا، اسے بچاؤ، وہ ڈوب رہی ہے، اس کا رخ مغربی سمت میں ہے، جلدی کرو ورنہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ مارتھا ایک نرس تھی اور ڈنمارک کے ایک ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دیتی تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو ایک لائف بوٹ مل گئی، وہ اس پر چڑھ گئی، پھر بے جان ہو کر اس پر لیٹ گئی۔ تیز لہروں نے اس کی بوٹ کو اچھال کر تھوڑی دیر میں جہاز سے کافی دور کر دیا۔ وہ جہاز سے تقریباً 5 میل دور پہنچ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ غنودگی میں تھی۔ اس کیفیت میں اس نے دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر سے رسا پھینکا گیا ہے اور ایک آدمی نیچے آ کر اسے اٹھا رہا ہے۔ اس کا خواب درست تھا، اس لیے کہ جب کیپٹن جارج نے ایک نارنجی کشتی کو لہروں پر ڈولتے دیکھا تو اپنا ہیلی کاپٹر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے کیپٹن کا پیغام مل چکا تھا اور وہ اس بوٹ کی تلاش میں تھا۔ اتفاق تھا کہ وہ بوٹ اسے نظر آ گئی۔ اس نے ایک کارکن کو نیچے بھیجا جس نے رسے میں باندھ کر مارتھا کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا کیونکہ وہ بہت دیر سے لہروں سے نبرد آزما تھی۔ کارکن نے اسے فوراً کمبل میں لپیٹ دیا۔ مارتھا اس قدر مضمحل تھی کہ مناسب طور پر اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر ایک طرف کو ڈال دیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو کیپٹن ڈیوڈ کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اور جہاز کا عملہ اس پر رہے تو پھر ان کی جان نہیں بچ سکے گی، اس لیے لازم ہے کہ وہ بھی کسی ٹرالر میں چلے جائیں یا پھر کسی لائف بوٹ میں سوار ہو جائیں۔ اس کی ہدایت پر ان سب نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان کے ساتھ جرمن نسل کا ایک کتا ڈوبرنیٹ بھی تھا۔ وہ سب تیرتے ہوئے ایک بوٹ کی طرف بڑھے اور اس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ لائف بوٹ لہروں پر کسی تنکے کی طرح اچھل رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نمکین پانی انہیں ڈبو دے گا۔ تھوڑی سی دیر میں ایک ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر آ گیا۔ اس کی گڑگڑاہٹ انہیں بہت امید افزا معلوم ہوئی۔ اس میں سے ایک کارکن رسے سمیت اترا۔ اس نے جہاز کے نائب کیپٹن رونالڈ کی حالت ابتر دیکھی تو اس سے کہا کہ وہ کاپٹر سے لٹکنے والا رسا تھام لے تو اسے اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ رونالڈ کے ہاتھوں میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ رسا تھام سکے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
اوکے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے مضبوطی سے تھام لو۔ کارکن نے اسے دوسری ہدایت دی۔ کارکن نے رسا تھام لیا اور رونالڈ نے اس کی کمر کو تھام لیا۔ کارکن نے رسے کو جھٹکا دیا تو کاپٹر نے انہیں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کارکن نے جہاز کے سارے عملے کو اوپر پہنچا دیا۔ وہ سب کی جانیں بچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، شاکریک تہ آب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں ناکام رہا تھا۔ 8:10 پر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اب وہاں کچھ نہ رہا۔ جہاز میں سوار 40 افراد اور 16 بچے اب بھی لاپتہ تھے۔ جہاز راں کمپنی جان بچانے والے عملے سے گزارش کر رہی تھی کہ انسانیت کے ناطے ان کو ہر حالت میں تلاش کیا جائے۔ وہ سب پوری تندی سے سرچ لائٹوں سے لائف بوٹوں اور ربر کی کشتیوں کو چیک کرنے لگے، مگر انتھک کوشش کے باوجود انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب وہ مایوسی سے ہمکنار تھے تو رات کے 1:30 بجے ڈنمارک کے ساحل سے ایک روسی ٹرالر نے خبر دی کہ اس نے 40 آدمیوں اور 16 بچوں کو بچا لیا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ وہی افراد تھے جن کی تلاش اب تک جاری تھی۔ آنن فانن یہ خبر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی اور سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ ایک ناممکن بات تھی جو ممکن ہو چکی تھی۔ شاکریک کے 144 مسافر زندہ سلامت تھے اور انہیں طبی امداد پہنچا دی گئی تھی۔ ڈنمارک میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے یہ اطلاع سارے طالب علموں کے والدین کو دی اور اس کے بعد انہیں اسکول میں مدعو کیا تاکہ اجتماعی طور پر شکرانے کی دعا مانگی جا سکے۔ سب والدین نے اس پر خشوع و خضوع سے عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈنمارک کے ساحل پر موجود روسی ٹرالر کے عملے کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اپنے جذبات ان تک پہنچانے کے لیے بنفس نفیس ان کے ٹرالر تک گئے۔ اسکول ماسٹر کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا جو اس نے جہاز کے کیپٹن کو پیش کیا۔ یہ دیکھ کر کیپٹن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈنمارک کے ہیلی کاپٹر کے عملے کو بھی خصوصی انعامات سے نوازا گیا اور رابرٹ کو ایک سند دی گئی۔ اس کی عمدہ کارکردگی پر رائل ایئر فورس نے اسے ایک تمغہ عطا کیا۔ ان 4 کارکنوں کو چاندی کا میڈل دیا گیا جنہوں نے رسے کی مدد سے بہت سے افراد کو ہیلی کاپٹروں تک پہنچایا۔ ڈنمارک کے اخبارات کی انجمن نے حفاظتی ٹیم کے افراد کو لڈمبرگ ایوارڈ سے نوازا۔ یوں اس واقعے نے انسانی بقا کی تاریخ میں ایک بے مثال جدوجہد کی داستان رقم کر دی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔